ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں کی قوم پر فتح یاب کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا سیریز کی آج یہ چوتھی دعا ہے۔ یہ قرآن کریم کی نہایت طاقتور اور ایمان افروز دعا ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ دعا ہمیں مشکلات، آزمائشوں، خوف، دشمن کا مقابلہ کرنے اور ہر قسم کی سختی میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا بہترین ذریعہ بتاتی ہے۔ یہ دعا کب پڑھنی چاہیے؟ یہ دعا ہر قسم کے موقع پر پڑھی جا سکتی ہے۔ کوئی مشکل پیش آئے، امتحان ہو، بیماری ہو، کاروبار میں مشکل ہو، دشمن یا مخالفین کا سامنا ہو، دل میں خوف یا پریشانی ہو، دین پر ثابت قدمی کی دعا کے لیے بھی بہت عظیم ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے رب، ہم پر صبر اڈیل دے، ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ حوالہ سورہ بقرہ آیت 250 سے ہے۔ اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ یہ دعا اس وقت مانگی گئی جب حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت میں اہل ایمان کا ایک چھوٹا لشکر جالوت کے بہت بڑے اور طاقتور لشکر کے سامنے آیا۔ جب مومن نے دشمن کو دیکھا تو انہوں نے اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور یہ دعا مانگی۔ اس دعا میں صبر سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ، ہمیں اتنا صبر عطا فرما کہ ہم پر آزمائش میں ثابت قدم رہ سکیں۔ یہاں صرف تھوڑا صبر نہیں بلکہ ایسا صبر مانگا گیا ہے جو دل کو مضبوط کر دے۔ قدم جمانے سے مراد صرف میدان جنگ نہیں بلکہ دین پر استقامت، ایمان پر مضبوطی، گناہوں سے بچنا، مشکلات میں نہ گھبرانا اور حق پر قائم رہنا شامل ہے۔ ہمیں کامیابی عطا فرما کے معنی ہے اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے، نہ صرف تعداد یا طاقت سے۔ اس لیے ہمیں صرف اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں صبر کی دعا کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرماتے ہیں، اور کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع نعمت عطا نہیں کی گئی۔ بخاری شریف۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اس سے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں معاملات میں اللہ تعالیٰ کے گھر سے اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس کے بارے میں بڑی اچھی بات ہمیں بتائی ہے کہ اس دعا میں اہل ایمان سب سے پہلے صبر مانگتا ہے، کیونکہ صبر کے بغیر نہ کوئی عبادت مکمل ہوتی ہے، نہ جہاد، نہ دعوت اور نہ ہی دین پہ استقامت۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے۔ اس دعا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں ہم اللہ سے مدد کی درخواست کریں۔ کامیابی صرف ظاہری اسباب سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ صبر ہر مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ حق پر ثابت قدم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ہر آزمائش میں اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور مکمل اللہ کی اطاعت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پلیز چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔